بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم 9th کلاس کی انگلش پڑھیں گے۔ آج ہم یونٹ 4 پڑھنے والے ہیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ تو اس میں مکمل سبق اور اس کی ٹرانسلیشن آسان انداز میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسرسائز ہے وہ بھی جو ہے وہ میں کرواؤں گا۔ ایکسرسائز میں آپ کو سمجھاؤں گا اور جو چیز مطلوب ہے وہ میں آپ کو، اور اس کو جو حل ہے وہ آپ خود کریں گے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کو ایک مکمل ویڈیو کی شکل میں اپلوڈ کر دوں، تاکہ جو طالب علم سبق اور اس کی جو مشق ہے ٹیکسٹ مکمل پڑھنا چاہتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ وہ اس ویڈیو کی مدد سے یہ کتاب پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیپریٹ یعنی سبق الگ اور سبق کے جو اہم ایکسرسائز کے جو اہم پورشن ہیں ان کو الگ الگ بھی میں اپلوڈ کر دوں گا، تاکہ اگر کسی کو کوئی الگ چیز مطلوب ہے تو وہ اس کو وہاں سے وہ دیکھ لے۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ پیرا نمبر 1، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز کلوز کمپینین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ migrated from مکہ مکرمہ to مدینہ منورہ in the year 622 AD۔ پیغمبر اور ان کے کلوز قریبی کمپینین ساتھی، آگے ان کا نام مینشن ہے حضرت ابو بکر صدیق، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، یہ دعا ہے۔ اور پیچھے جو رسول اللہ ہیں ان کے سامنے بھی صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دعا دی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ رحمت و سلامتی نازل فرمائے۔ خاتم النبیین، آپ نبیوں بھی آخری پیغمبر ہیں۔ پیغمبر اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق مائیگریٹڈ، انہوں نے ہجرت کی، فرام مکہ مکرمہ سے ٹو مدینہ منورہ کی طرف، ان دا ایئر 622 622 عیسوی کے سال۔ مائیگریٹ جو ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں چلے جانا، تو یہ مائیگریٹڈ سیکنڈ فارم لگی ہوئی ہے، پاسٹ انڈیفینٹ، ماضی مطلق ہے۔ اگر ماضی کا کوئی واقعہ ہو، پہلے جو واقعہ ہو چکا ہے تو اس کو ماضی کی شکل میں بیان کرتے ہیں۔ when the chiefs of various tribes of مکہ مکرمہ came to know about the migration of the Rasulullah and his close companion حضرت ابو بکر صدیق، when جب the chiefs سردار، چیف کہتے ہیں بڑا جو ہوتا ہے نا، چیفس یہ پلورل ہے، جمع سردار یعنی کئی لوگ تھے۔ of various tribes of مکہ مکرمہ کے کئی قبائل کے سردار، came to know کا معنی ہوتا ہے جاننا۔ اب کیونکہ ماضی کی بات ہے، ابھی پیچھے میں نے آپ کو بات بتائی ہے، مائیگریٹڈ سیکنڈ فارم، یہاں بھی سیکنڈ فارم لگا دیا۔ come to know جاننا، کم یہ 3 شکلیں ہیں نا ورب کی۔ came to know انہوں نے جانا، about the migration of رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر، دا رسول اللہ پیغمبر، اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کی ہجرت کے بارے میں۔ مائیگریٹ ہجرت کرنا، اور مائیگریشن یہ ناؤن ہے، ہجرت۔ دے گاٹ فیوریس، وہ غصے میں آ گئے ہیں۔ گیٹ فیوریس کا معنی ہوتا ہے بھڑک جانا، غصے میں آنا۔ دا چیفس were determined more than ever to find them out۔ سردار were determined پکے ارادے والے تھے، more than ever پہلے سے بھی زیادہ، more than ever ہمیشہ سے بھی زیادہ، to find them out ان کو ڈھونڈنے کے لیے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے پکا ارادہ کر لیا، اب ہم ان کو ڈھونڈ کے چھوڑیں گے۔ they offered huge rewards and bounties for their capture dead or alive۔ آفر کا معنی ہوتا ہے پیش کرنا۔ they offered انہوں نے پیش کیے، huge rewards بڑے معاوضے، ریوارڈ معاوضہ، and bounties باؤنٹی کہتے ہیں ویسے خیرات کو جو عموماً ہم دیتے ہیں نا غریبوں کو، نیچے والے طبقے کو، خیرات باؤنٹی سخاوت کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ آپ سخاوت والا معنی کر لیں، اور سخاوت
سخاوتیں، یہ مطلب یہ کہ باؤنٹیز پلورل ہے تو اس کا جمع معنی جو ہے سخاوتیں بنتا ہے، لیکن ہماری زبان میں چونکہ سخاوتیں ہم استعمال نہیں کرتے تو اس لیے بڑی سخاوت آپ کہہ لیں۔ سخاوت یہ سخاوت کی کئی چیزیں، فور دیئر کیپچر، ان کے پکڑنے کے لیے، ڈیڈ زندہ اور الائیو، ڈیڈ مردہ اور الائیو یا پھر زندہ۔ پیرا نمبر 2، دا پریپریشن فار دس جرنی واز میڈ، دا پریپریشن تیاری، فار دس جرنی اس سفر کی، واز میڈ کی گئی، ایٹ حضرت ابوبکر صدیق's ہاؤس، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں، حضرت اسماء رینڈرڈ یوزفل سروسز ان دس ریگارڈ، حضرت اسماء نے رینڈرڈ پیش کی، یوزفل سروسز مفید خدمات، ان دس ریگارڈ اس سلسلے میں، شی پریپیئرڈ فوڈ فار دس جرنی، انہوں نے تیار کیا کھانا، فار دس جرنی اس سفر کے لیے، شی ٹائڈ دا فوڈ آن دا کیملز بیک ود ہر اون بیلٹ ایز نتھنگ ایلس کوڈ بی فاؤنڈ، شی ٹائڈ انہوں نے باندھا، ٹائی باندھنا ہوتا ہے نا، ٹائڈ سیکنڈ فارم، دا فوڈ کھانا، آن دا کیملز بیک اونٹ کے بیک پیٹھ پہ، کیملز بیک اونٹ کی پیٹھ پہ، ود ہر اون بیلٹ اپنی ذاتی بیلٹ پٹی کے ساتھ، ایز نتھنگ ایلس کیونکہ کچھ اور مزید، could be found نہ مل سکا، nothing else کچھ اور مزید نہ، could be found مل سکا، for this service اس خدمت کے لیے، she was given ان کو دیا گیا، she was given ان کو دیا گیا، یہ بھی past indefinite ہے لیکن یہ passive voice ہے، she was given ان کو دیا گیا، the title خطاب of ذات النطاقین کا، by the رسول اللہ پیغمبر کے ذریعے، ذات النطاقین کا مطلب ہے دو پٹکوں والی۔ نمبر 3، اچھا یہ پیرا نمبر 1 میں یہ ساتھ سے یہ بھی دیکھ لیا کریں، پیرا نمبر 1 کے سامنے لکھا ہوا ہے who migrated from مکہ مکرمہ to مدینہ منورہ in the year 622، کس نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے، یا اس پر آپ نے اس کا جواب آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ نمبر 2 کے سامنے what title was given to حضرت اسماء، کون سا خطاب دیا گیا حضرت اسماء کو، for her service ان کی خدمت کے بدلے میں، during the migration preparation ہجرت کی تیاری کے دوران، and why اور کیوں، تو اس کا جواب آپ نے جو ہے نا وہ سوچنا ہے اور ڈھونڈنا ہے اور دینے کی کوشش کرنی ہے۔ نمبر 3، during the perilous journey it was very difficult، perilous خطرناک، during the perilous journey خطرناک سفر کے دوران، it was very difficult یہ تھا بہت مشکل تھا، for anyone کسی بندے کے لیے، to supply food کھانا فراہم کرنا، to حضرت محمد کو، مطلب یہ ہے کہ حالات اس طرح کے تھے کہ آسانی کے ساتھ کوئی بندہ اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق تک کھانا نہیں پہنچا سکتا تھا۔ The situation was so delicate that صورتحال was تھی so delicate اس قدر نازک that کہ even حتیٰ کہ the slightest mistake could have endangered the life of the Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم، the slightest معمولی غلطی، slight معمولی ہوتا ہے، slightest معمولی غلطی بھی could have endangered خطرے میں ڈال سکتی تھی، endanger یہ ورب ہے نا، سیکنڈ فارم لگائی ہوئی ہے، خطرے میں ڈال سکتی تھی the life of the رسول اللہ پیغمبر کی زندگی۔ This grand task was nicely undertaken by حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، the daughter of حضرت ابوبکر صدیق، یہ بڑا ٹاسک کام، گرینڈ بڑا، عظیم الشان کام، was نائسلی تھا اچھے طریقے سے، انڈرٹیکن اس کی ذمہ داری لی گئی، ہاں اس عظیم الشان کام کی اچھے طریقے سے ذمہ داری لی گئی، بائی حضرت اسماء کے ذریعے، یعنی انہوں نے یہ ذمہ داری لی، پیسے وائز ہے نا،
دا ڈاٹر آف حضرت ابو بکر صدیق، جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں. ایوری نائٹ، ہر رات، ود دا پیک آف فوڈ، کھانے کی گٹھڑی کے ساتھ، شی یا بنڈل کے ساتھ، شی وینچرڈ کوائٹلی ٹورڈز دا رگڈ ماؤنٹینس ویئر دا کیف آف تھور واز لوکیٹڈ. شی وینچر کہتے ہیں مہم جوئی کرنا، یعنی ایسا کام کرنا جس میں بندہ خطرہ مول لے. وہ مہم جوئی کرتی کوائٹلی، خاموشی سے، ٹورڈز دا رگڈ ماؤنٹینس، ناہموار، رگڈ ناہموار، ماؤنٹینس پہاڑوں کی طرف، ویئر جہاں پہ دا کیف آف تھور، غار ثور، واز لوکیٹڈ، جہاں پہ قائم تھی، موجود تھی. شی ٹک کیئر آف دا minute ڈیٹیلز ان accomplishing دا ٹاسک. شی ٹک کیئر، ٹیک کیئر کہتے ہیں خیال کرنا، مد نظر رکھنا. ٹیک کیئر مد نظر رکھنا یا خیال کرنا. وہ خیال کرتی یا مد نظر رکھتی آف دا minute، باریک، ڈیٹیلز، باتوں، تفصیلات کو. وہ مد نظر رکھتی باریک تفصیلات کو، minute ڈیٹیلز، ان accomplishing دا ٹاسک، اس کام کو مکمل کرنے میں. accomplish مکمل کرنا، تکمیل کرنا. مطلب یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی وہ مد نظر رکھتی. How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night with the constant fear of being detected and caught. How difficult، کس قدر مشکل، it must، یہ بات ضرور، have been، رہی ہوگی، for her، ان کے لیے. کون سی بات؟ to traverse، پار کرنا، the rocky path، پتھریلا راستہ، at night، رات کو. اب رات کو پتھروں پہ جانا بھی اونچ نیچ بڑا مشکل ہوتا ہے. with the constant، اور اس کے صرف یہ نہیں کہ صرف راستہ بوری کرنا، ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے. with the constant fear، مستقل خوف کے ساتھ. constant مستقل، fear خوف کے ساتھ. کس چیز کا خوف؟ of being detected، پتہ چل جانے کا، detect، پتہ چل جانا، and caught، اور پکڑے جانا. کیچ پکڑنا ہوتا ہے نا، سیکنڈ فارم لگائی ہوئی ہے، بلکہ تھرڈ فارم لگائی ہوئی ہے، being detected and caught. تو یہ تیسرا پیرا، چوتھا پیرا. on the night of the migration، ہجرت کی رات، a tribal chief of the disbelievers، ابو جہل، قبائلی سردار، ٹرائبل قبائلی، چیف سردار، آف دا ڈسبلیورز، کفار کا. ڈسبلیو، بلیور یقین رکھنے والے مومن، ڈس بلیور یقین نہ رکھنے والے یعنی کافر. کافروں کا ایک قبائلی سردار ابو جہل، جس کا نام ابو جہل ہے. ان اے فٹ آف فیوری، غصے کے فٹ، دورے میں. ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو دورہ پڑتا ہے، پھر وہ کوئی کام کرنے کے لیے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. ہیڈڈ ٹورڈز حضرت ابو بکر صدیق's ہوم، ہیڈ بڑھنا، ٹورڈز طرف، حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کی طرف بڑھا. He began to knock at the door violently. begin شروع کرنا، began سیکنڈ فارم ہے. اس نے شروع کیا to knock at، بجانا، the door دروازہ، violently شدت سے، کھٹکھٹانا، دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا، شدت سے، بڑی سختی سے. بعض لوگ پاگل قسم کے جاہل دروازے پہ آ کے نا زور سے مارتے ہیں. غصہ آیا ہو یا کوئی مسئلہ ہو پھر بھی بندہ ایسا کر لیتے ہیں. ایڈریسنگ حضرت اسما، ہی ڈیمانڈڈ، ایڈریس خطاب کرنا، بات کرنا، حضرت اسما سے خطاب کرتے ہوئے، مکالمہ کرتے ہوئے. ہی ڈیمانڈڈ، اس نے ڈیمانڈ کی، پوچھا ہے، اس نے پوچھا. ویئر از یور فادر، تمہارا باپ کدھر ہے. شی پولائٹلی ریپلائڈ، ہاؤ وڈ آئی نو، انہوں نے، شی حضرت اسما نے، پولائٹلی شائستگی سے، نرمی سے، ریپلائی جواب دینا، ریپلائڈ سیکنڈ فارم جواب دیا. ہاؤ وڈ آئی نو، کیسے مجھے پتا. دس response shows the wisdom and courage of حضرت اسما. دس response، یہ جواب، shows ظاہر کرتا ہے، the wisdom دانائی، and courage اور جرت حضرت اسما کی. She did not make any statement that would give him even a minor clue.
she did not make any statement. Make any statement बयान देना, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, that ऐसा बयान that would give him जो कि देता उसको even भी a minor मामूली सा क्लू इशारा. She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. उन्होंने simply सादगी से pose पेश करना, posed पेश किया, a counter जवाबी question सवाल, counter question. ये counter question जो है ना, जवाबी सवाल, ये भी या उल्टा सवाल भी आप तर्जमा कर सकते हैं, काउंटर, दोनों बातें ही ठीक हैं. दैट इन्फ्यूरिएटेड, जिसने अबू जाल को गुस्सा दिलाया. इन्फ्यूरिएट, फ्यूरियस अभी आपने पीछे पढ़ा है, गुस्से में गेट फ्यूरियस. इन्फ्यूरिएट उससे ये वर्ब है. ही स्लैप हज़रत अस्मा's फेस, उसने थप्पड़ मारा हज़रत अस्मा के चेहरे पे. सो हार्ड, इस कदर सख्त, दैट के हर ईयर रिंग, उनके कान की बाली, फेल ऑफ, उतर के दूर जा गिरी. फॉल गिरना, दूर, फॉल फेल फॉलन, सेकंड फॉर्म है फेल. बट शी रिमेन्ड स्टेड फास्ट, लेकिन वो रही स्टेड फास्ट, पक्की, मुस्तहकम. एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, और उन्होंने जाहिर नहीं किया द सीक्रेट, मख्फी बात, राज. सामने लिखा हुआ है व्हाट डिड हज़रत अस्मा डू, हज़रत अस्मा ने क्या किया. व्हेन अबू जहल डिमांडेड टू नो द वेयर अबाउट्स ऑफ हर फादर, जब अबू जहल ने मुतालबा किया टू नो, जानने का, द वेयर अबाउट्स, अता पता, ऑफ हर फादर, उसके बाप का. नंबर 5, हर ग्रैंड फादर हज़रत अबू कुहाफा वाज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम, उसके ग्रैंड फादर दादा हज़रत अबू कुहाफा वाज थे अ डिसबिलीवर, काफर, एट दैट टाइम, उस वक़्त. ही वाज वेरी ओल्ड एंड ब्लाइंड, वो थे बड़े बूढ़े और अंधे. ही सेड टू हर, उसने उसे कहा, अस्मा, आई थिंक, मेरा ख्याल है, अबू बकर हैज़ टेकन ऑल द वेल्थ, अबू बकर ले गया है ऑल द वेल्थ, सारी दौलत, लीविंग यू, छोड़ते हुए तुझे, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों को, एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ, एंड हेल्पलेस, और बेयारो मददगार. एट दिस, इस बात पे, शी इंस्टेंटली, वो फौरन, रैन दौड़ी, रैन दौड़ी, अ कॉर्नर ऑफ द होम, घर के कोने की तरफ. शी गैदर्ड सम पेबल्स, उसने इकट्ठे किए कुछ कंकर, पेबल, संगरेजे, कंकर, एंड पुट देम, और उन्हें रखा, एट द प्लेस, ऐसी जगह पे, वेयर, जहाँ पे हर फादर यूज टू कीप, उनका बाप रखा करता था, हिज मनी, अपना पैसा, एंड ज्यूल्स, और जवाहरात. शी कवर्ड इट, उन्होंने उसको ढांप दिया, विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े के एक टुकड़े के साथ, एंड सेड, और कहा, कम ग्रैंडफादर, आए दादा जान, लुक, देखें, ही हैव लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस, उन्होंने छोड़ा है ऑल दिस, ये सब कुछ, ये सब, फॉर अस, हमारे लिए. शी टच्ड द क्लॉथ, उसने कपड़े को हाथ लगाया, एंड थॉट, और सोचा, इट वाज फुल ऑफ गोल्ड, कि ये सोने से, एंड ज्यूल्स, और जवाहरात से भरा हुआ है. हिज कंसर्न वाज एलिविएटेड, उनकी परेशानी कम हो गई. एंड ही फेल्ट रिलीव्ड टू नो दैट, और उन्होंने महसूस किया अपने आप को पुरसुकून, टू नो दैट, ये बात जान के, हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैड लेफ्ट, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने छोड़ा, ऑल हिज वेल्थ, छोड़ दी अपनी सारी दौलत, एट होम, घर में. सामने देखें, हाउ डिड हज़रत अस्मा alleviate her blind grandfather's concern about the family's wealth, कैसे हज़रत अस्मा ने कम की अपने नबीने दादा अबू की कंसर्न, परेशानी, अबाउट द फैमिलीज वेल्थ, ख़ानदान की दौलत के बारे में. पैरा नंबर 6, हज़रत अस्मा वाज अमंगस्ट द अर्ली फ्यू वंस हु हैड एक्सेप्टेड इस्लाम, हज़रत अस्मा थी अमंगस्ट, दरमियान, द अर्ली फ्यू,
ابتدائی چند ان لوگوں میں سے amongst ان میں سے who had accepted Islam جنہوں نے اسلام قبول کیا. She was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق. وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھیں. And the step sister of حضرت عائشہ صدیقہ, حضرت عائشہ کی ستیلی بہن. She was حضرت زبیر بن العوام's wife. وہ حضرت زبیر بن العوام کی بیگم تھیں. And the mother of حضرت عبداللہ بن زبیر, اور عبداللہ بن زبیر کی ماں والدہ. She died at the old age of about 100 years. وہ فوت ہوئیں at the old age, بڑی عمر میں, of about تقریباً 100 years, 100 سال کی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ used to say, عبداللہ بن زبیر کہا کرتے تھے, he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt حضرت عائشہ. انہوں نے وہ کہا کرتے تھے he had not seen, انہوں نے نہیں دیکھا anybody کوئی شخص more generous جو زیادہ سخی ہو and open-hearted اور کھلے دل کا ہو than his aunt اپنی خالہ حضرت عائشہ کے مقابلے میں and his mother اور اپنی ماں حضرت اسماء اور اس کی اپنی ماں کے مقابلے میں. حضرت اسماء was so generous, حضرت اسماء تھیں اس قدر سخی that کہ she sold her inherited garden, انہوں نے بیچ دیا اپنا موروثی گارڈن باغ and give away بانٹنا, تقسیم کر دینا, gave away اور بانٹ دیا all the money سارا پیسہ to the poor غریبوں and the needy اور ضرورت مندوں میں. Nobody ever returned کوئی بھی شخص ever کبھی بھی return نہیں, nobody نہیں return لوٹا empty handed خالی ہاتھ from her doorstep ان کے دروازے کی دہلیز سے. سامنے دیکھ لیں list all the family relations of حضرت اسماء as mentioned in the text. لسٹ فہرست پیش کریں حضرت اسماء کے all the family relation تمام خاندان کے ریلیشن رشتوں کے as mentioned جیسا کہ بیان کیا گیا in the text متن میں. مطلب یہ کہ حضرت اسماء کی سسٹر کون تھی اور ان کا والد کون تھا اور ان کا خامند کون تھا, ان کا بیٹا کون تھا, ان کا دادا کون تھا. نمبر 7 حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. حضرت اسماء will always ہمیشہ be remembered یاد رکھی جائیں گی for her courage اپنی جرت, generosity سخاوت and wisdom اور دانائی کی وجہ سے. She had resolute faith in Allah, وہ رکھتی تھی پکا ایمان in اللہ, اللہ پہ. Her life would always be a beacon of light for all of us. ان کی زندگی would always ہمیشہ رہے گی a beacon of light روشنی کا مینار for all of us ہم سب کے لیے.